الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں اور پارہ 4 میں آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے متعلق حکم بیان فرماتا ہے کہ جو لڑکے ہیں ان کا حصہ لڑکیوں کے مقابلے میں 2 گنا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ چل رہی ہے سورہ نساء کی 11 اور 12، یہ وہ آیتیں ہیں کہ جس میں وراثت سے متعلق تفصیلی احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور کسی بھی شعبے کو تعلیمات اسلامیہ کے اعتبار سے تشنا نہیں چھوڑا گیا۔ ہر شعبے سے متعلق ہمیں آگاہی فراہم کی گئی، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو بعد انتقال اس کے مال میں کن کن افراد کا حصہ ہوگا اور اس مال پر کن کن افراد کا حق ہوگا، اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ جو احکامات وراثت ہیں اور ترکے سے متعلقہ احکامات ہیں، یہ وہ احکامات ہیں کہ جس کو کوئی اپنی رائے سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کا مقرر کردہ اٹل فیصلہ ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں کوئی زیادتی ہو سکتی ہے۔ ابتداً ہم یہ آپ کو عرض کرنا چاہیں گے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے حوالے سے یہ چیز ذہن میں ملحوظ رہے کہ جو اس نے مال چھوڑا ہے، اس مال سے اولاً جو حق وابستہ ہوتا ہے وہ اس میت ہی کا حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کے انتظامات اس رقم میں سے کیے جائیں جو رقم اس نے چھوڑی ہے۔ اب ہمارے یہاں عرف میں یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار، اعزہ، اقربا اپنی رقم سے ہی معاملہ کر دیتے ہیں تو اللہ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ بہرحال اگر کوئی نہ کرے تو مرنے والے کے مال میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کے انتظامات کیے جائیں گے۔ نمبر 2، یا اس سلسلے کے اندر جو دوسرا درجہ ہے، جو شخص انتقال کر گیا، اگر اس کے ذمے میں کوئی قرض ہے، کسی فرد کا قرض ہے، کسی شخص کا قرض ہے، تو اس قرض کو ادا کیا جائے۔ تو اولاً تجہیز و تکفین، دوسرا قرض کی ادائیگی، تیسرا اگر اس کے ذمے میں حقوق اللہ کے معاملات ہیں جس کے بارے میں اس نے بیان کر دیا، مثال کے طور پر اس پر حج لازم طور وہ نہ کر سکا اور حج بدل کی وصیت کر گیا تو اب اس کے مال میں سے حج بدل وغیرہ کیا جائے، یا اس نے روزوں کے فدیے کے حوالے سے معاملات کہے ہیں تو ان معاملات کو اختیار کیا جائے گا۔ اور پھر درجہ آتا ہے تیسرا اس کی وصیت کا، کہ اگر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت کل مال کے تہائی میں جاری ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر اس نے 30 لاکھ چھوڑے ہیں تو 10 لاکھ تک میں اس کی وصیت جاری ہو سکتی ہے۔ اس کے اضافی اگر اس نے وصیت کر دی ہے تو اس کا نفاذ نہیں ہوگا بلکہ اسے کالعدم قرار دیا جائے گا۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ تمام ورثاء وہ عاقل بالغ ہیں اور وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ تہائی مال سے زیادہ میں وصیت کو نافذ کر دیا جائے تو پھر اس صورت میں اس مال میں بھی اجرائے وصیت ہو سکتا ہے۔ اور پھر جو ورثاء ہیں ان کا حق آتا ہے کہ ان کے درمیان مال کو تقسیم کیا جائے اور اس طریقہ کار کے مطابق جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ انتقال کے بعد کسی شخص کے مال میں جو حق ورثہ وابستہ ہو گیا تو ان کو ادائیگی کے سلسلے میں تاخیر کی جاتی ہے، ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی وارث کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دیا جائے یا مجھے میرا حصہ دیا جائے تو بعض اوقات اسے رشتہ توڑ دینے کا ڈر اس کے دل میں پیدا کیا جاتا ہے، یا اسے طعنے اور تشنیع کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ تمہیں کیا جلدی لگی ہے، یا تم کیا چاہتے ہو کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچے ہیں اور گھر کے اندر وہ رہ رہے ہیں لیکن وہ چونکہ مکان مال وراثت بن گیا، اب 5 افراد میں سے ایک فرد کہتا ہے کہ مجھے میرا حصہ چاہیے تو 4 کہتے ہیں کہ ہم اس جائیداد کو بیچ دیں، کہ ہم اس گھر کو بیچ دیں۔ اگر وہ کہتا ہے جی ہاں بیچ دیں، مجھے میرا حصہ دیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو روڈ پر آ جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ کیا تم ہمارے سر سے چھت چھیننا چاہتے ہو، یا تم ہمیں بے گھر کرنا چاہتے ہو، ہمیں بے چھتا کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں تو اس کی بہت بڑی دنیا میں سزا ملے گی اور آخرت میں بھی تمہیں اس کا وبال ہوگا۔ تو یاد رکھیے یہ اس طرح کے جو جملے ہیں
اور اسے ایموشنل بلیک میل کرنا ہے کہ آخرت میں اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ وارثین کو ان کا حق دے دیا جائے اور اس میں عجلت پسندی کو اختیار کیا جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ اگر کوئی وارث حق مانگ رہا ہے تو اسے اس کا حق دینا یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ بلا وجہ اگر شرعی اس کو ڈیلے کرتے ہیں اور یا اس میں ہیلے بہانے کرتے ہیں تو پھر اس کا وبال آخرت کے اندر ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اسی طرح ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھائی جو بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کی شادی ہو گئی اور ان کو شادی میں جہیز دے دیا گیا، تو چونکہ ابھی اپنے گھر کی ہو گئیں، پرائے گھر کی ہو گئیں، لہٰذا ان کا وراثت کے اندر کوئی حق نہیں ہے۔ اور ذہن اس بات کو یوں جو ہے دلیل کے ساتھ مزین کرتا ہے کہ ان کو جہیز تو دیا گیا ہے تو اس میں کتنا پیسہ خرچ ہوا، شادی کی اس میں کتنا پیسہ خرچ ہوا، لہٰذا اب والد صاحب کی جائیداد کے اندر بہنوں کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے جو لوگ اس طرح کی فکر رکھتے ہیں اور اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، آخرت میں ان کی بہت سخت گرفت اور پکڑ ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب بہنوں کا حصہ، بیٹیوں کا حصہ بیان کر دیا اور ہم اپنے طور پر کہیں کہ ہم نے انہیں جائیداد دے دی یا ہم نے انہیں جہیز دے دیا، شادی کروا دی، اب ہم انہیں مال نہیں دیں گے، تو یہ میری اور آپ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم کچھ اور ہے اور ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو ہم نے عرض کیا کہ وراثت کی تقسیم کو ڈیلے کرتے ہیں، بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ یوں ہی وراثت کے معاملے میں بعض افراد اپنی ذاتی رائے کو فوقیت دیتے ہیں اور ایک اپنے ذہن میں خاکہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی اس طرح فلانے کو اتنا مل جائے۔ مثال کے طور پر 4 بھائی ہیں تو 4 بھائی آپس میں ہی وہ تقسیم کاری کر رہے ہوتے ہیں، بھائی ابا جی کی اس دکان پہ چونکہ تم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، یہ دکان تمہاری ہو گئی۔ فلانا مکان تھا، ابا جی نے کہا تھا کہ یہ بڑے بیٹے کا ہے تو یہ بڑے بیٹے کا ہو گیا۔ تیسرا بھائی کہتا ہے کہ ابا جی نے مجھے کہا تھا، ابا جی کی گاڑی جو ہے وہ میں لے لیتا ہوں۔ چوتھا جو ہے وہ کچھ اور تقسیم میں سے چیز لے لیتا ہے۔ تو یہ اپنی مرضی نہیں چلے گی یہاں پر کہ جو دکان میں کام کرتا تھا یا کاروبار میں والد کے ساتھ شریک تھا تو وہ کاروبار پہ قابض ہو جائے گا۔ کسی کو والد نے کہہ دیا کہ اپنی زندگی میں یہ چیز تمہاری ہے، تو کیا یہ کہہ دینے سے اس کی ہو جاتی ہے؟ تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ کریں گے ہم کہ زندگی میں اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ یہ چیز تمہاری ہے تو گویا کہ یہ ہبہ کرنا ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے، اور اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ ہبہ اس وقت تام ہوتا ہے کہ جب وہ چیز اس فرد کی ملک میں دے دی جائے، اس کے سپرد کر دی جائے، اپنی ملکیت اس سے ختم کر دی جائے۔ تو والد صاحب نے صرف یہ کہا کہ مکان یہ تمہارا ہے، لیکن ملکیت ختم نہیں کی، کنٹرول اپنے پاس رکھا، زبان سے صرف یہ کہہ دیا، تو ابھی ہبہ تام نہیں ہوا۔ لہٰذا مرنے کے بعد جو اگر قبضہ نہ دیا ہو تو یہ مکان بھی مال وراثت ہی بنے گا۔ یوں ہی وہ بیٹا جو دکان اور کاروبار پر قابض ہو کر بیٹھ گیا کہ میں چونکہ کاروبار کرتا تھا اور بزنس میں سنبھالتا تھا، تو اس کے سنبھالنے کی وجہ سے اس کو یہ اتھارٹی نہیں ملے گی، بلکہ یہ سب کا سب مال وراثت بنے گا۔ تو اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ میں گاڑی لے لیتا ہوں یا فلانی چیز لے لیتا ہوں اور وہ اس کا حق وراثت جو بن رہا ہوتا ہے اس سے کم ہے یا اس کو محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، یا اس بیچارے کو یوں ڈی گریڈ کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس تو اتنی طاقت ہے نہیں، یہ کیا زور آزمائی کرے گا، چلو اس کو تھوڑا بہت دے دلا کر جان چھوڑا لو۔ بالخصوص یہ معاملہ ہوتا ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کہ ان کا اتنا پاور نہیں ہوتا، ان کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے، تو انہیں تھوڑے پر ہی دے کر ٹال دیا جاتا ہے۔ جو حق شرع بن رہا ہوتا ہے ان کا وہ ان کو سپرد نہیں کیا جاتا، یا بعض اوقات اس کے مال کو اپنے سب مال کے ساتھ ملا لیا جاتا ہے اور نیتیں خراب ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ایک ایک پیسے کا ہم نے اگر لوگوں کا دبایا ہوا ہے تو آخرت میں حساب دینا پڑے گا۔ یہاں تو لوگ بڑی بڑی جائیدادیں دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، مکانات دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، بالشت برابر بھی اگر کسی کی زمین دبائی تو آخرت کے اندر 7 زمینیں طوق بنا کر اس حصے کے مطابق اس شخص کے گلے میں ڈال دی جائیں گی۔ کیسے وزن برداشت کریں گے؟ وہاں کی ذلت اور رسوائی کو کیسے جھیل سکیں گے؟ تو خدا را جب وراثت کا مال جو ہے مال وراثت بن جائے، کسی شخص کا انتقال ہو جائے، طریقہ ہے تو اس کی تقسیم کاری کے اندر تاخیر نہ کریں اور من مانی نہ کریں، جو ہم نے عرض کیا کہ اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیتے ہیں۔
یوں ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہونے والا ہے تو وہ ایک فارم بنا لیتا ہے یا اپنے طور پر خود لوگوں کو اپنی اولاد کے بارے میں یہ کہہ دیتا ہے کہ چونکہ ایک بیٹے نے میری بڑی خدمت کی ہے لہٰذا سے میرے مرنے کے بعد اتنا دے دیا جائے. یوں کہتا ہے کہ فلانی بیٹی ہے اس نے میری خدمت کم کی ہے تو اس کو اتنا کم مال دے دیا جائے. بڑے بیٹے کو چونکہ وہ سیٹلڈ ہے لہٰذا اس کو اتنا مال دے دیا جائے. فلانی اولاد جو ہے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے تو اس کو اتنا دے دیا جائے. اور یہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد. تو یاد رکھیے جو مرنے کے بعد کہا جا رہا ہے تو روایت اس سلسلے میں تو بڑی واضح ہے کہ جو وارث مرنے کے بعد بننے والا ہے اس کے حق میں تو وصیت کر ہی نہیں سکتے. لا وصیت للوارثی، وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہوتی. بعد انتقال ہماری نہیں چلے گی کہ ہم نے جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق مال تقسیم ہو وہ رسا کے اندر، بلکہ اسی طریقے کے مطابق تقسیم ہوگا جو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے. لہٰذا اپنے ورثاء کے حق میں اس طرح کے وصیت نامے خدارہ نہ لکھیے. ہاں آپ نے ویسے ہی وصیت کسی کے لیے کرنی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ورثاء کے حق میں اس طرح وصیت نہیں ہوا کرتی ہے. یوں ہی اس میں ایک اور صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات زندگی میں اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ میں زندگی کے اندر ہی تقسیم کاری کر دوں، میرے انتقال کے بعد اولاد جھگڑا نہ کریں. تو اس میں یہ اصول پیش نظر رکھیں کہ آپ جو تقسیم کاری کر رہے ہیں وہ سب اولاد کے اندر برابر ہونی چاہیے. ہاں اگر ایسا ہے کہ کوئی تقوی پرہیزگاری میں زیادہ ہے یا کوئی مالی اعتبار سے کچھ کمزور ہے یا یوں ہے کہ کوئی خدمت گار زیادہ ہے اور یا کوئی ایسا ہے کہ جو کسی جسمانی عارضے کے اندر لاحق ہے تو پھر ایک معاملہ الگ ہو سکتا ہے. لیکن نارملی ہم نے اگر اولاد کے اندر مال زندگی میں تقسیم کرنا ہے تو اس کو برابر کے اصول پہ تقسیم کیا جائے گا کہ اگر 10 لاکھ بیٹے کو دے رہے ہیں تو 10 لاکھ بیٹی کے لیے بھی ہم نے رکھنا ہوں گے. ایسا نہیں کہ بیٹے کو 10 لاکھ دے دیے جائیں اور بیٹی کو 2 لاکھ دے دیے جائیں کہ چونکہ بیٹے نے گھر خریدنا ہے اور بیٹی جو ہے وہ تو سسرال کی ہو گئی ہے اور اس کے پاس گھر بھی موجود ہے تو اسے 2 لاکھ دے دیے جائیں. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تقسیم کاری کو پسند نہیں فرمایا بلکہ آپ نے اس سے اظہار ناراضگی یا اظہار کراہت فرمایا ہے. اولاد کے اندر جو تقسیم کرنا ہے یہ برابر تقسیم کرنا ہے. تو وراثت کے جو احکامات ہیں یہ وہ احکامات ہیں کہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے. حقوق اللہ تو ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور حقوق العباد سے اس اعتبار سے کہ ہم نے لوگوں کا حق دینا ہوتا ہے لیکن ہم یہ حق دبا لیا کرتے ہیں. یاد رکھیے اگر طریقے کے اندر ایک سوئی بھی چھوڑی گئی ہے تو اسے بھی شرعی ضابطے کے مطابق تقسیم کاری کے مطابق تقسیم کرنا ہے اور اس کی تقسیم کاری حکم شرع کے مطابق عمل میں لے کر آنی ہے. اور اگر ہم نے ان اصولوں کو ملحوظ نہ رکھا تو یاد رکھیے آخرت کے اندر ہم پھنس جائیں گے ان افراد کے حق میں کہ دنیا کے اندر ہم نے ان کا مال غصب کر لیا تھا، ان کا وراثت کا مال کھا لیا تھا، بہنوں کو محروم کر دیا تھا، بیٹیوں کو محروم کر دیا تھا اور خود ہم یہاں پہ حاجی صاحب بن کر معروف تھے یا ہم 4 حج کر چکے تھے، ہر سال عمرے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے، بیٹیوں کا حق دبایا ہوا ہے. ایک خاتون میرے پاس آ جائیں، ان بیچاریوں کا حال یہ تھا، وہ رو رہی تھی اور وہ بیان کر رہی تھی، بوڑھی خاتون تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ بیٹا میری اولاد نے میرے اوپر آج حملہ کیا ہے اور مجھے مارا بلکہ میرا گلا دبا دیا صرف اس بنا پر کہ میرے پاس مال نہیں ہے اور جو مال ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مال مجھے دے دو اور مجھے اس میں سے اپنا حصہ چاہیے. دوسرا وہ خاتون کہتی ہے کہ جو مال ہے اس سے میرا گزر بسر ہوتا ہے، اگر میں نے اس کو دے دیا تو میں بقیہ زندگی کیسے گزاروں گی، میں تو ذلیل و رسوا ہو جاؤں گی. پھر وہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں کہ میں کوئی مانگنے والی ہوں یا میں کوئی مفلس اور محتاج خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرے بھائی کروڑ پتی ہیں اور اللہ نے ان کو بہت دیا ہے بلکہ وہ دوسروں کو دیتے ہیں. رمضان میں وہ خیرات زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اجناس فراہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں ان کی بہن ہوں، مجھے وہ ایک دھیلا بھی دینے کے روادار نہیں ہیں اور جو میرا حق بنتا ہے آج تک وہ دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو سوچئے مظلوم ہے اگر کوئی اس طرح تو اس کی آہ کہاں تک جاتی ہوگی.
اور رب تبارک و تعالی کتنا غضب فرماتا ہوگا. تو یہ ہماری زکوٰتیں اور یہ ہمارے صدقات اور یہ ہمارے حج، ہم نے اگر کسی کا مال دبایا ہوا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو وہاں پر ہمارے منہ پہ دے مارے جائیں کہ تم نے جن کا حق ادا کرنا تھا وہ تو دیا نہیں، بلکہ اسی کو تم نے دبا کر اور اسی کو ملٹیپل کر کے تم کروڑ پتی بن گئے، لکھ پتی بن گئے، اور معاشرے کے اندر تم نے اپنا سٹیٹس بنا لیا، اور جن کو حق ملنا تھا وہ تمہارے زندگی بھر محتاج بن کر رہے بلکہ مفلس ہو کر مرے. تو آخرت کے اندر تو بڑی سختی ہونے والی ہے. اور یاد رکھیے اگر ایک پیسہ کسی کا دبا لیا تو سیدی اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا فتاوی رضویہ کے اندر 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. اور اگر ہمارے پلے میں نمازیں نہ ہوئیں تو پھر سامنے والے کے گناہ جو ہے وہ نامہ اعمال میں ڈالنا شروع کر دیے جائیں گے. تو یہی ہوگا کہ ایک شخص ہوگا جو بڑی نیکیوں کا پہاڑ اور ذخیرہ لے کر آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کے حق ادا کرنے ہوں گے تو اس کی نیکیاں انہیں دی جائیں گی. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور دینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا تو پھر ان کے گناہ، اس کے گناہ جو جن کے ساتھ اس نے ظلم کا معاملہ کیا، اس کے نامہ اعمال میں ڈالا جانا شروع کیا جائے گا. تو نیکیاں تو ختم ہو گئیں، اور پھر جتنی نیکیاں نہیں تھیں اس سے بڑھ کر گناہوں کا انبار کھڑا ہو گیا، گناہوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا. تو نیکیاں کی، عمل کیے، مشقتیں جھیلیں، اور لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا تھا، اور پھر بدلہ کیا جھیلا؟ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ. تو خدا را ڈر جائیے، اپنی بہن، اپنے بھائی، بیٹی، اولاد، جو بھی رشتہ دار ہیں، مال وراثت اگر ان کا دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا را تقسیم کیجیے شرعی طریقہ کار کے مطابق. اللہ تعالی ہمیں مالی بے ضابطگیوں سے بچائے اور حق العباد میں گرفتار ہونے سے عافیت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.